बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले तमाम अहबाब का बेइंतहा मशकूर हूँ जो मुतवातर पॉलीक्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बंदे के साथ राब्ते में हैं और फ़ीडबैक ले रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की करम नवाज़ी से हर बंदा बहुत अच्छा फ़ीडबैक दे रहा है। दोस्तों, ये हमारी दवाई मनी बैग गारंटेड है। आप किसी भी अपने अज़ीज़ को अपने लिए ख़ुद भी मंगवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मैदे में मौजूद तमाम मसाइल जो एसिडिटी वगैरह हैं, अनडाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टूल आते हैं गैर हज़म शुदा ग़ज़ा के, वो भी ठीक हो जाएंगे, और इसके साथ साथ कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी, और पेट में गैस बनने का अमल ख़ासकर बंद होगा, जिगर में मौजूद फासद मादे दूर होंगे। तो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जो वो दवाइयाँ खा रहे थे नींद वाली, वो भी छुट गई हैं, बड़ी पुरसकून नींद आती है। ये प्योर होम्योपैथी दवाई है, 100% होम्योपैथी दवाई। दुनिया के जिस मर्ज़ी लैब से चेक कराएं, मनी बैग गारंटेड के साथ आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज 23 मई है, 2025 है। आज ज़ायचे में दोस्तों सूरज की और प्लूटो की इंतहाई साद नज़रात शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बताता चलूँ कि ज़ायचा जो है ये एक बहुत लंबी चौड़ी किताब होती है जिसको आपने पढ़ना होता है, और हमारे बस में कुछ नहीं होता। हम ऐसे समझिए कि इशारात से जो सितारों के इशारे हमें समझ आते हैं, उनसे हम कोई इबारत तैयार करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। ज़ायचे में इस वक्त अगर इमरान खान साहब के ज़ायचे को मैं पढ़ूं तो उनके ज़ायचे में जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस हुकूमत पे दबाव पड़ेगा, इनकी समझ से बाहर होगा। अभी आपने पिछली एक तकरीब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसफ़ अली ज़रदारी, इन सब की आपने शक्लें देखी, इनके चेहरे उतरे हुए नज़र आए। असल में दोस्तों इनको पता चल चुका है कि बात अब एंड की सिमत में जा रही है। अब दोस्तों आज जो ज़ुहल है ये 29.49 दकीक़े पे मौजूद है। ये ज़रा स्लो हो चुका है और इसने 24 को यहीं रहना है। 25 को इसने दोपहर के किसी वक्त में बुर्ज हमल में चले जाना है, और ये जब बुर्ज हमल में चला जाएगा दोस्तों, तो जो खान साहब के ज़ायचे में इसकी नेगेटिव सूरत हाल थी अब पॉजिटिव हो जाएगी। और ख़ान साहब के ज़ायचे में मैं अर्ज़ करता चलूँ मरीख़ और ज़ोहरा की मुतवात्तर साद नज़रात मिल रही हैं। ज़ायचे के कानून के हवाले से 11वें खाने का हाकम, इमरान खान साहब के ज़ायचे के 11वें खाने का हाकम उनके 12वें और उनके ज़ायचे के 5वें खाने के हाकम के साथ अपनी नज़र कायम किए हुए है, और ये दोनों मुतवातर चल रहे हैं। और यहाँ जो ज़ोहरा है इसका मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ख़ान साहब के ज़ायचे में ये छठे खाने का हाकम है और 12वें का हाकम है, और जो इनके ज़ायचे में छठे का हाकम है और उसके साथ साथ 11वें का हाकम है। लिहाजा वो तमाम मनसूबात जो छठे और 11वें खाने से ताल्लुक़ रखते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। छठे खाने में दोस्तों मुश्किलात आती हैं, बीमारी आती है। 12वें खाने में जेल और कैदोबंद और हस्पताल आता है। 11वें खाने में खाना उम्मीद आता है, और ये जो खाना उम्मीद है मरीख़ इसमें बैठा हुआ ज़ोहरा के साथ ताकतवर तीन नज़र गुज़श्ता आप समझिए 7 दर्जे से इनकी नज़र शुरू हुई है और आज 16 दर्जे हो गए हैं। ये बराबर चल रहे हैं। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में पहला ज़ायचा बनाया वो मैंने अगस्त 1997 को बनाया था। 97 से लेके दोस्तों आज तक मैंने कभी सितारों की ये चीज़ें नहीं पढ़ी कि इतनी देर सितारे आपस में नज़र मिलाकर ख़ास तौर पे ज़ोहरा और मरीख़ चलते रहे हैं। इसमें मरीख़ जो है ये स्लो चलने वाला सितारा है, और जो ज़ोहरा है ये इसकी निस्बत तेज़ तारा है। तो इनकी जो आपस में बाहम नज़र मिलती होती है वो 1.5 या 1 दिन के लिए मिलती है, उसके बाद ये आगे चले जाते हैं।
لیکن یہاں کیونکہ زہرہ سلو ہوا ہے لہٰذا ان کی نظرات قائم ہیں اور یہ آپس میں اکٹھے آگے ٹریول کر رہے ہیں اور یہ باتیں بہت گہری ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں شمس اور مشتری آ گئے ہیں اور آنے والے 3 سے 4 دنوں میں عطارد بھی یہاں آ جائے گا، لہٰذا جو باتیں ہونی ہیں عطارد کے ذائچے کے یہاں 7ویں گھر میں آنے سے ہونی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے زہرہ کی اور مشتری کی ساتھ نظر ہونے کی سمت میں بھی آنے والے چند دنوں میں باتیں جائیں گی، لیکن میں ایز اے اسٹرالوجر یہ سمجھتا ہوں جس ستارے نے خان صاحب کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے اب اس میں زحل جو ہے یہ ایک ستارہ رہ گیا ہے، گو کہ یورنس بھی اس وقت ان کے ذائچے کے 6 خانے میں ہے اور اس وقت عطارد بھی 6 خانے میں ہے، لیکن ونڈرفل بات یہ ہے کہ یہ یورنس کا بھی یہ اختتامی مراحل چل رہے ہیں، یورنس نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ بہرحال جو ہی یہ اسٹرالوجی میں زحل اپنا برج چینج کرتا ہے ذائچے کے 4تھے خانے سے خان صاحب کے 5ویں خانے میں آئے گا تو صورتحال ٹوٹل بدل جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات دوستو، اگر ان تمام ستاروں کو غور سے پڑھا جائے تو میری اگلی پریڈکشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں تبدیلی آئیں گی۔ اب یہ جو پلوٹو کی نیپچون اور یورنس کے ساتھ نظر ہوگی جو 8 جولائی 2025 کے بعد شروع ہوگی، تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ 3 ستاروں کی اتنی طاقتور ترین نظرات ہیں اور اتنی گہری ہیں کہ اب آنے والے وقت میں یہ ایک دنیا میں ایک نیا بلاک بننے کی سمت میں باتیں جائیں گی، اور میرا ایک اندازہ ہے اس بلاک میں پاکستان، رشیا بھی شامل ہوگا، چائنا کے بھی نام ہوگا، باقی 1-2 اور بھی میرے اندازے ہیں۔ میں دوستوں کوئی حرف آخر بات نہیں کرتا، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ صرف اتنی آتی ہے کہ دنیا میں طاقت کا جو مرکز ہے تبدیل ہونے کی سمت میں جا رہا ہے۔ یہ جو دنیا میں طاقت کا مرکز تبدیل ہونے کی سمت میں جا رہا ہے نا دوستو، اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ ذائچے کے مطابق نیپچون جب یہاں آیا اور اس کو پلوٹو اور آنے والے وقت میں یورنس نے ناظر ہونا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس نئے جو ٹرائنگل بنے گی اس میں ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوگا۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں تھوڑا سا یہ زحل نیگیٹو ہے، مطلب اس کو میں کئی دنوں سے بیان کر رہا ہوں، یہ جو ہی دوستو یہ پازیٹیو ہوتا ہے خان صاحب کے ذائچے میں، یہ جو ٹرائنگل بنے گی دوستو یہ بہت گہری بنے گی، بہت گہری ٹرائنگل بنے گی۔ یہ ٹرائنگل وہ ہے جو آپ سمجھیے زمین کے اندر سے چیزیں لا کے باہر کھڑی کر دے گی کہ زمین کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم اس ٹرائنگل کو بننے کے بعد یہ کہیں گے کہ بہت گہری تبدیلیاں دنیا میں آئیں گی۔ اب وہ صورتحال نہیں رہے گی کہ کوئی بھی ملک کسی کی اجارہ داری قائم رہے، خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے اس میں یہاں کیونکہ پاکستان کے حال کے خانے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیپچون یہاں آیا ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی، ایز اے اسٹرالوجر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اب ہر سال سورج آئے گا، سورج کا یہ بادشاہ کا خانہ ہے، اور ہمارے کیونکہ فنانس کے خانے میں یورنس بیٹھا ہوا تھا جو ایک حبوت کے خانے میں تھا، اور یہاں پہ چاند کو شرف ہوتا ہے، لہٰذا 8 جولائی کو جب یہ یہاں سے یورنس چلا جائے گا تو یورنس نیگیٹو اثرات پاکستان کے حال کے خانے میں اس کا ختم ہو جائیں گے، پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو پلوٹو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کا برج ہے دلو، وہ بنیادی طور پر بادی برج ہے، ہوا سے تعلق رکھتا ہے، اور جو برج حمل ہے جس میں نیپچون آیا بیٹھا ہے یہ آتشی برج ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جوزہ ہے، جوزہ کی جو ماہیت ہے وہ بھی بادی برج کی ہے، لہذا بادی اور آتشی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں وہ ملک طاقت میں آئیں گے جو جنگی جہاز بنانے میں اور میزائل بنانے میں مہارت رکھیں گے۔ آج دوستو 23 جولائی ہے 2025 ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذائچے میں 8 جولائی کے بعد جو صورتحال آئے گی، 23 مئی کے بعد، آج 23 مئی ہے،
8 جولائی 2025 کے بعد جو ستارے آپس میں کمیونیکیشن شروع کریں گے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں فضائی برتری حاصل کرنے والے ممالک اب آگے سے آگے آئیں گے۔ یہ دوستوں میری پریڈکشن ہے، جیسے جیسے باتیں آگے تبدیل ہوتی رہیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ میں آپ کو بات کنفرم کر دوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں 25 مئی 2026 کا سورج غروب ہوگا، اور 26 مئی کے بعد انہیں دنیا کی کوئی طاقت جیل میں نہیں رکھ پائے گی، ان کے باہر آنے کے امکانات روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی ذائچہ ہے اور یہی ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو یہ ظاہر ہوگی کہ سب سے پہلے جو صورتحال تبدیل ہوگی اس میں افواہیں جو ہیں جو گردش کر رہی ہیں یہ دم توڑیں گی، اور موجودہ وزیر اعظم کا اس کرسی پہ بیٹھا رہنا ناممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔